اس وقت انہوں نے جنم لیا تھا ان کو نجات دہندہ ماننے کو تیار نہیں تھے. محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر، اپنی آواز بلند کرنے کی بنیاد پر تحریک پاکستان کے ایک کارکن کو، جس نے گورے کی جیل بھی کاٹی تھی، جس نے امرتسر میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی قیادت بھی کی تھی، جو مادر ملت کی الیکشن کیمپین کے ویسٹ پاکستان میں چیف الیکشن ایجنٹ تھے، اور جو پاکستان میں پہلی حزب اختلاف، جب اس وقت کی مسلم لیگ جاگیرداروں کی لونڈی بن گئی تھی، تو پہلی حزب اختلاف جو حسین شہید سہروردی کی قیادت میں بنائی گئی اس کے پائنیئر میں تھے، ان کو گولیوں کا نشانہ بنا کے 45 ایئرز کی ایج میں ان کو شہید کر دیا گیا. باقی میری والدہ، ابھی مجھے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک نصیحت فرمائی ہے، میرے بھائی ہیں بڑے، ہمارا کالج بھی گورنمنٹ کالج ایک تھا، مجھ سے سینئر تھے، کہ والدہ کا ذکر اس پیمفلٹ میں نہیں ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ خالد صاحب پہ ایک کتاب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لکھنے کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو اس میں ایک چیپٹر ان کے لیے بھی ہوگا. چونکہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، دونوں بھائی ہیں جو ہمارے ساتھی ہماری سوچ سے متاثر ہیں، تو وہ سارا نظام جو ہے وہ چلا ہماری والدہ ہی سے ہے، انہوں نے ہماری ٹریننگ کی ہے. خواجہ رفیق شہید صاحب کی برسی، یہ میں 46 سال سے، ویسے تو یہ 52ویں ہے لیکن 46 سال سے میں اس کو اور سلمان صاحب مل کے ہم اس کو ارینج کرتے ہیں. 78 میں جب ہم نے پہلی بار برسی کی تو ہم نے چندہ کیا آپس میں کوئی 1500-1600 روپیہ چند دوستوں نے، اور ہم نے برکت علی اسلامیہ ہال سے اس کا آغاز کیا تھا. پھر یہ تسلسل ٹوٹا نہیں، کبھی ہم جیل میں تھے یا باہر تھے، حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے، کئی بار جیلیں آئیں، کئی بار حکومتیں دیکھی، ٹوٹتی دیکھی، مار بھی کھائی لاتعداد اور بے شمار، لیکن یہ برسی کا پروگرام جاری رہا. مگر پچھلے سال ہم نے یہ پروگرام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں اور سلمان صاحب جیل گئے تو جیل میں ہمیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب نے انہوں نے ڈالا تھا، پھر عمران خان صاحب نے اس کی ایکسٹینشن کروائی، پھر جج بھی شامل تھے اور جرنیل بھی شامل تھے. تو وہ ایک بڑی بلیسنگ تھی ہمارے لیے. ہمیں فائنینشیل لاس تو بہت ہوا، ایموشنل لاس بھی ہوا فیملی کا، لیکن میں خواجہ آصف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑے طویل بیرونی سفر سے آج صبح ہی آئے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کی ہماری مجلس کے میر مجلس ہیں، بہت شکریہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب یہ برسی کی تقریب دسمبر میں ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے دسمبر کا مہینہ ہے، 8 فروری کو الیکشن تھا، تو میں کافی کنفیوژن میں تھا. میرے ساتھیوں کو پتا ہے، خواجہ صاحب کو بھی، ایاز بھائی کو، رانا صاحب کو، میاں صاحبان بھی اچھے سے جانتے ہیں، میرا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور یہ فیصلہ انفیکٹ تو میں نے جیل میں کر لیا. فیصلہ کیوں کیا میں نے؟ میرے تو رگو پے میں، خون میں پالیٹکس ہے، میرے تو مطلب میں سیاست کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ مجھے بڑا ٹائم مل گیا، جو میرے ساتھیوں کو بھی ٹائم ملا ہے بڑا، انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، خواجہ صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، مجھے ذرا 1.5 سال مل گیا، سلمان صاحب بھی ساتھ تھے، تو سوچنے کا بڑا موقع ملا. ذرا سائلنس، بالکل خاموشی، سوچنے کا بڑا موقع ملا. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں 10 سال کا تھا جب اس کام میں آیا تھا، اب 62 کا ہوں. مجھے 50 سال بعد یہ کہنے کا حق ہے سیاست کے بارے میں، مسلسل سیاست کرنے کے بعد، کہ یہ سیاست کدھر جا رہی ہے. تو سیاست کی سمت درست نہیں ہے، اور ملک ریموٹ کنٹرول سے، ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. اچھا، سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی صرف ایک قسم ہے اور وہ فوجی کنٹرول ہے. ایسا نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. چوتھی قسم ہوگی تو میرے یہاں دانشور دوست بھی بیٹھے ہیں اور سینئر پولیٹیشین بھی ہے، رہنمائی فرمائیں گے. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے، وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ بھی جمہوریت. میں اسے جمہوریت نہیں مانتا، وہ زرد جمہوریت ہے، میں نہیں مانتا.
اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے، چیمبر میں، عدالت میں نہیں، چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا، یہ لیڈ کرے گا، یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے، وہ عدالتی آمریت ہے. بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح لے کے مزید آگے چلا جا سکتا ہے. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا لیکن کچھ بات کروں گا. آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا موضوع بحرانوں میں گرا پاکستان، اصلاح احوال کیسے. بدقسمتی سے سالوں سے یہ موضوع ہمارے پاس ہے. ہم الفاظ بدلتے ہیں. پلیز مہربانی کریں سائلنس کر دیں یہاں پہ پلیز. ہم سالوں سے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بحران نہیں ختم ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 23-23.5 کروڑ کا ملک، ایک نیوکلیئر پاور، ایک الحمدللہ طاقتور فوج کا حامل ملک، دنیا کا شاید 7واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، جو طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے، وہ کیسے آپس کی دھینگا مشتی اور روز روز کے تجربات سے چل سکتا ہے. جو آتا وہ کہتا میں اکلے کول لوں، اور وہ کہتا کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا، ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. تو کیسے چلے گا پھر؟ اسی لیے ہم آگے جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے سارے دور دیکھ لیے، اب کوئی پردہ تو باقی رہا نہیں ہے. یقین کریں کسی کا کوئی پردہ باقی نہیں رہا. سارے پردے اٹھ چکے ہیں. سب کو دیکھا ہے، قریب سے دیکھ لیا ہے. میں بڑے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حالات رہے تو بہت سے لوگ جو ریلیونٹ ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ چند سال اور چلا تو نئی حقیقتیں جنم لے گی. پہلی حقیقتوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر چلی گئی. اس وقت سے بچیں، اس وقت سے بچیں اور ملک کو محفوظ کرنے کی صحیح کی جائے. 2008 سے 2017 تک، 18 تک نہیں بات آئی، 2008 سے 13 اور 13 کے بعد 18 کا تو الیکشن خراب کر دیا تھا. 8 اور 13 کے 2 الیکشن تھے جو ٹھیک ہوئے. 2 بڑی جماعتوں نے متعدد غلطیاں کی. میری جماعت نے بھی کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی. سمجھ گئے، مساق جمہوریت کر لیا. ہماری بدقسمتی کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور وہ بیلنس خراب ہو گیا. عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. بیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا، جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. ان کا نام لیا ہی نہیں جاتا. ان کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ان کا نام لیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان نگڑا کھاتا رہے گا اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے گا. اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے. میری بھی نیاز مندی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے بڑی دیرینہ، لیکن سچ یہی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب، ثاقب نثار صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھی ججوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کا حصہ پورے کا پورا ہے جنہوں نے مساق جمہوریت کو الٹا کے رکھ دیا، الٹا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل جاتی. سمت بدل گئی، مائک الگ ہی ہے. صرف سپیس برائے نام رہ گئی. اب ٹھیک آج ہے. میڈیا کے بعد دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے. یار ہم حق میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ آپ بھی آنا چاہتے ہیں. تو فاشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی، وہ عدالتی ہو، عسکری ہو یا سیاسی ہو.
فاشزم تو فاشزم ہے. تو یہ جو آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں، ملک تو ٹھیک سمت پہ چل پڑا تھا. اگر آپ کے لیڈر ایک اقتدار کے لیے اس ڈس آرڈر کو کریٹ نہ کرتے تو ملک میں جمہوریت چل پڑی. ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. تھا اور اب بھی کوئی نہیں. میں صرف 2-3 باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ہے. اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ. اپنی آواز بھی چکنی جناب سر. رانا ثناء اللہ خان صاحب کا بھی شکریہ اور قائد آصف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، خواجے ہیں، خاص جان میں سب سے بڑے ہیں، بات بھی سخت کرتے ہیں، اندر سے نرم آدمی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے سامنے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک صحیح ٹریک پہ چلا جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یا پیپلز پارٹی کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ ٹاکس کا پروسیس شروع ہوتا. یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. پر میں درخواست کرتا ہوں اس کی کہنے سے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس کو غیر مشروط ہونا چاہیے تاکہ یہ نان اسٹارٹر نہ ہو. اور ان مذاکرات سے قوم کو توقعات بن رہی ہیں، اس میں سی بی ایم کیے جانے چاہیے. باقی سیاسی بیان دیتے رہیں، گولہ باری کرتے رہیں، وہ گولہ باری تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ایک دوسرے پہ کرنے سے، لیکن جب بات کریں تو اس میں مجھے توقع ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی ہوگی اور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ راستہ کیوں نکلنا چاہیے؟ راستہ اس لیے نہیں نکلنا کہ کون وزیر اعظم ہے اور آئندہ کس کو وزیر اعظم بننا ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں. جب ریاست اس سے بہت بڑی ہے، لیکن ایک ایسی ریاست جو 4 فیڈریٹنگ یونٹس پہ مشتمل ہو اور جس کے صوبے بلوچستان میں آگ لگی ہو اور ایک مسلح تحریک چل رہی ہو اور وہاں سے ہر وقت لاشیں آ رہی ہوں یہاں پہ، کبھی مسخ شدہ لاشیں اور کبھی پنجابی مزدوروں کی محنت کشوں کی لاشیں آ رہی ہوں، اور وہاں پہ پاکستان کی دشمن قوتیں جو ہیں وہ سرمایہ لگا رہی ہوں اور لوگوں کو ریاست کے خلاف بہکا رہی ہوں اور لوگ بہک رہے ہوں، تو پھر بات فکر مندی کی ہے. پھر ہم پنجاب کے دھڑکتے دل لاہور میں کھڑے ہو کر بلوچستان کی بات تو ضرور کریں گے اور یہ پیغام دیں گے پنجابیوں کی جانب سے کہ ہم آپ سے لا تعلق نہیں ہیں، ہم آپ کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں لاشوں کے تحفے نہ بھیجیں. جو کچھ بھی ہوا بلوچستان میں اس کا پنجاب ذمہ دار نہیں ہے. ہر الزام پنجاب پر نہیں لگایا جانا چاہیے. ہمیں اچھا نہیں لگتا پر ہم جواب نہیں دیتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے. تو بلوچستان جو ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے بلوچ بیلٹ کے اندر، کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ صرف طاقت نہیں ہے. جہاں طاقت استعمال کر رہی ہے وہاں طاقت استعمال کریں، جہاں بات کرنی ہے وہاں بات کریں. لیکن اگر بات نہیں کی جائے گی تو مطمئن نہیں ہوں گے. ہمارا پاکستان ہے، ہمارے بڑوں نے خون دے کر ہجرت کر کے اپنا سب کچھ لٹا کے یہ ملک بنایا ہے. جب یہ چمن لٹے گا ہمیں تکلیف ہوگی، ہم کسی بھی جماعت میں ہوں گے، مگر ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں درد اٹھے گا، ہمیں درد اٹھتا ہے. ہم پریشان ہیں بلوچستان کے حالات پہ. پارا چنار میں جو ہو رہا ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ لاہور کے لوگ یا پنجاب کے لوگ اس سے تعلق ہیں. اگر راستے بند ہیں وہاں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. سنجیدگی نظر آنی چاہیے، صوبائی حکومت کی بھی، مرکزی حکومت کی بھی. وہ سنجیدگی کیوں نہیں؟ اگر وہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کیوں دہک رہا ہے خیبر پختونخوا؟ آج آزاد کشمیر کے اندر تاجروں کے نام پہ ایک ایکشن کمیٹی بنا کے لوگ نکلتے ہیں اور ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو سوالیہ نشان تو ہے نا پھر اس پر. اس پہ سوال تو کیے جائیں گے کہ اگر اس طرح لوگ جتھے بنا کے نکلیں گے تو کس کس کی بات اب مانیں گے؟ اگر وہاں کوہالہ کے پل کو روکا گیا، بلاک کیا گیا،
علامتی طور پہ کیا گیا ہے، یا پاکستان کا جھنڈا یا قائد اعظم کی تصویر اتاری گئی ہے، تو ہم کنسرنڈ ہیں اس سے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک رات میں تو نہیں ہوا ہوگا. کشمیری تو پاکستانیوں سے بڑے کشمیری ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو پھر اس بار کیا ہوا ایسا؟ کیوں وہاں ایک ایسا آدمی بٹھایا گیا ہے جس آدمی کا کشمیر کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ایک حلقے کے لیڈر کو وزیر اعظم بنا ہوا وہاں بیٹھ کے. جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کام نہ ہو، ہم نے مشورہ دیا تھا، لیکن کوئی مشورہ سنے تو صحیح. یہ ہم ڈرائنگ روم میں بند ہو کے آہوزاری کتنی دیر کریں گے؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی. کون بات کرے گا؟ میں اسی لیے حکومت کا حصہ نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھیوں کو پتا ہے اس بات کا. میں بالکل اپنی پارٹی کے اندر ہوں، لیکن یہاں خرابی ہوگی اور چپ نہیں رہا جا سکتا. اس پہ بات کرنی پڑے گی، اس پہ سوال کرنا پڑے گا، اس کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو نئی امریکن انتظامیہ آ رہی ہے، کوئی انہیں انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. ان کا انٹرسٹ وہی ہے جو امریکی استعمار کا انٹرسٹ ہے، کہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام، پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام، اور پاکستان ایک انٹیکٹ ریاست کے طور پہ. کیونکہ ہمیں شاید اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دشمن کو ہماری طاقت کا اندازہ ہے. تو جب آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہو، آپ کو گھیرا پڑتا نظر آ رہا ہو، آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ کیا رات کو سو سکتے ہیں آرام سے؟ جو اہل دل اور اہل درد ہیں وہ بات نہیں کریں گے، وہ سوچیں گے نہیں، وہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ اکابر سے بات بھی کی ہے، میں ان کے نام نہیں لوں گا، کہ ایک تو یہ مذاکرات کا عمل ہے، یہ کامیاب ہونا چاہیے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، اور یہ پی ایم ایل این کی طرف سے تجویز نہیں ہے. کل کو کہے کہ پی ایم ایل این کے ایک لیڈر نے یہ تجویز دی، یہ ایک سیاسی کارکن کی تجویز ہے، یہ خواجہ رفیق شہید کے بیٹے کی تجویز ہے. یہ ایک ایسے آدمی کی تجویز ہے جو 12-13 بار جمہوریت کی خاطر جیل کاٹ چکا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اکابر سر جوڑیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہے اور جو پی ٹی آئی کے الائز نہیں ہیں، مگر وہ میٹر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں. مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب ہیں، سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ ایک بڑا معتبر نام ہے بلوچستان سے، آفتاب خان شیرپاؤ صاحب ہیں، بڑے ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان کے، پیر صاحب پگارا شریف ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، لشکری رئیسانی بات سخت کرتے ہیں مگر پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، یا اس طرح کے اور لوگ جو حکومتی یا پی ٹی آئی کے دھڑے میں نہیں ہیں، وہ میں ان کو درخواست کروں گا کہ سر جوڑیں، کچھ دانشور ساتھ میں لائے جائیں اور سر جوڑ کے دیکھیں کہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. یہ جو ہم گتھم گتھا ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ گالی گلوچ ہو رہی ہے جناب، ریاستی اداروں کی تحقیر کی جا رہی ہے، ان کو رسوا اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر کاؤنٹر فائر آ رہا اس کے اوپر، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، خلط ملط اور گڈمڈ ہو گیا سارا کچھ. تو اس کو ریزالو کس نے کرنا ہے؟ اللہ کرے کہ مذاکراتی ٹیمیں کامیاب ہوں، پر مجھے لگتا ہے اس کے دور ایک سے زیادہ ہوں گے، یہ فیزز میں ہوگا. تو کچھ لوگ ہونے چاہیے جو غیر جانبدار ہو کر لیکن سٹیک ہولڈر ہوں اس ملک میں، وہ اکٹھے ہوں اور وہ سوچیں بیٹھ کے کہ پاکستان کو ٹریک پہ واپس لے کے کیسے جانا. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو نقصان زیادہ ہو جائے گا. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا گیا. انہوں نے جو گورنمنٹ کی شہباز صاحب کی ٹیم ہے پرائم منسٹر کی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے فوج پاکستان نے پوری ایفرٹ کی ہے، مل کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی ایم ایف سے جس طریقے سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا وہ انہی کا کام تھا. تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا پاکستان کا جو درپیش تھا، بالکل سامنے کھڑی تھی آفت جو ٹل گئی ہے. لیکن اسی موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سیاست بھی کرنی ہے، آپ سیاست نہیں کر رہے. یہ بات وہ تھی جو کل تک میں آپ کو ڈرائنگ روم میں کہتا تھا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہتا تھا، آپ سب کو بھی پتا ہے، بڑے میاں صاحب کو بھی کہتے تھے، آپ کو سیاست بھی کرنی ہے.
اگر آپ سیاست نہیں کریں گے اور تو یہ بات بنے گی نہیں، کیونکہ بہرحال سیاست سے یہ بات آگے چلے گی، سیاست کو بھی ساتھ کریں۔ اور یہ جو کریکس آ گئے ہیں پاکستان کی فیڈریشن میں، ان کو کریکس کو فل بھی بہرحال اول آخر سیاستدانوں ہی نے کرنا ہے۔ سیاست میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا، یہ غلط فہمی اب دور ہو جانی چاہیے۔ کوئی دفن نہیں ہو سکتا، نہ بھٹو کی سیاست کوئی ختم کر سکا، نہ نواز شریف کی کر سکا۔ سیاست کو دفن نہیں کیا جا سکتا، سیاست کو غیر فطری طریقے سے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ زور لگا سکتے ہیں، آپ وسائل خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنی انرجی ضائع کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے نتائج نہیں لے سکتے۔ سیاست کے طریقے سے اس کا مقابلہ ہوگا، غیر سیاسی طریقے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اب مقررین آ رہے ہیں، میں تمہید تھوڑی زیادہ باندھ گیا ہوں، تقریر میں نے کرنا چھوڑ دی ہے، تقریر کرنے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں میرے پاس، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میڈیا پہ نہ آؤں اور تقریر نہ کروں، لیکن آج مجبوری تھی تو یہ موضوع میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت قابل شخصیتیں یہاں موجود ہیں، اور وہ قابل شخصیتیں انشاءاللہ تعالی یہاں آ کے اس موضوع پر بات بھی کریں گی، اور اسی حوالے سے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گی اور ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔